آج سے 2 سال پہلے میں نے اپنے لیے گاڑی بک کرانے کا سوچا، اور جب میں بک کرانے گیا تو انہوں نے میرے سے پہلا سوال پوچھا کہ آپ فائلر ہیں نان فائلر؟ تو میں اس وقت نان فائلر تھا، جس کی وجہ سے مجھے تقریباً ڈبل ٹیکس دینا پڑا۔ جہاں پہ ٹیکس کا پیسہ لینا چاہیے وہاں پہ لگ نہیں رہا۔ ایجوکیشن کے ہم سے پرومسز ہوئے تھے، اس کے بارے میں کچھ نہیں ہوا۔ ہیلتھ کے بارے میں پرومسز ہوئے تھے، اس کے بارے میں کچھ نہیں ہوا۔ فارمل اکانومی وہ ہے جو کہ حکومت کے کاغذات اس کے ریکارڈز میں جمع ہوتی ہے، جیسے کہ جی ڈی پی کتنا ہے، جیسے کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ ٹیکس پے کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کہ حکومت سے کسی قسم کی سبسڈی یا کسی قسم کا کوئی انکم سپورٹ لیتے ہیں، جیسے کہ ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت بہت سے لوگ ماہانہ یا مطلب سال میں 3 یا 4 دفعہ وظیفہ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اکانومی کا حصہ ہیں، جو کہ کاغذات میں جن کا نام اور جن کا ہونا یا جن کی ایگزسٹنس جو ہے وہ درج ہے۔ اور انفارمل اکانومی وہ ہے جو کہ حکومت کے ریکارڈز میں نہیں ہے، یعنی کہ وہ لین دین معیشت کا وہ حصہ جو کہ حکومت کی کاغذات میں جس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور وہ ٹیکس کے نیٹ میں بھی نہیں ہے، اور وہ کسی قسم کے حکومت سے فائدے یا بینیفٹ سبسڈی یا کسی قسم کا وظیفہ نہیں حاصل کرتے۔ جب سارے لوگ آہستہ آہستہ ٹیکس فائل کرنا شروع کریں گے تو آپ کے ملک کی کرنسی مزید بہتر ہوتی جائے گی، اور آپ کا جو ایک بزنسز ہیں وہ زیادہ فلرش کریں گے، اکانومی زیادہ بڑھے گی آپ کی، ٹھیک ہے۔ آپ کو گورنمنٹ اس پوزیشن میں ہوگی کہ آپ کو اور سروسز دے سکے۔ جب تک یہ چیزیں اسٹریم لائن نہیں ہوں گی، جب تک ٹیکس پہ کوئی نہیں پتہ چلے گا کہ اس کی ویلیو کیا ہے ٹیکس کی، کہ وہ تو تب تک یہ کام نہیں ہوگا۔ اوبویسلی لوگ دے رہے ہیں پیسے، مگر جب پتہ نہیں چل رہا وہ لگ کہاں رہا ہے، اور ڈیٹ میں واپس دے رہے ہیں، اور وہی ادھار دے کے اور اس سے بڑا ادھار لے رہے ہیں، تو کیا فائدہ ہے اسے ٹیکس دینے کا؟ سب سے پہلے ہم دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ، ہر شہر، ہر گاؤں میں کہ جو سڑک پر ٹھیلے والے جو فروٹ، سبزی، کسی قسم کی بھی چیز جو سڑک کے کنارے بیچ رہے ہیں یا کسی مارکیٹ میں باہر بغیر کسی دکان کے بغیر بیچ رہے ہیں، وہ انفارمل اکانومی کا حصہ ہیں۔ بہت سے ایسی خواتین جنہوں نے گھر میں پارلر کا کام شروع کیا ہوا ہے، یا سلائی کڑھائی کا کام شروع کیا ہوا ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز جس کے لیے وہ حکومت کے کسی ریکارڈ میں نہیں درج، وہ بھی انفارمل اکانومی کا حصہ ہے۔ سب سے پہلے جب آپ نے اپنے آپ کو رجسٹر کر لیا، آپ کو ایک انکم ٹیکس نمبر مل گیا، آپ نے آپ کو چیمبر میں جا کے رجسٹر کرتے ہیں، اگر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے تو ایسی سی پی میں جا کے رجسٹر کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ اور پھر آبویسلی اگر آپ نے بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے تو اگر یہ ان میں سے ایک رجسٹریشن نہیں ہوئی ہوگی، آپ بینک اکاؤنٹ جا کے نہیں کھول سکتے، یا اگر آپ نے لون لینا آپ کو نہیں ملے گا لون۔ تو رجسٹریشن ہونا ضروری ہے، اور اس کے فائدے یہی ہیں کہ آبویسلی آپ گرو کر سکتے ہیں آن اے نیشنل اسکیل۔ یہ نہیں کہ آپ ادھر سے بیٹھے ہیں اور وہی دیسی کھاتا چل رہا ہے، آپ ڈیجیٹلائز کر سکتے ہیں اپنے سسٹمز کو، تھوڑا ماڈرن لا سکتے ہیں، ماڈرن ٹچ لے کے آ سکتے ہیں، اپنے ورک فورس کو کم کر کے یا اپنے ورک فورس کو بڑھا کے کام کو ایکسپینڈ کیا کر سکتے ہیں آپ۔ انفارمل اکانومی کو ہمیں اب ڈاکیومنٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کو فارمل اکانومی کا حصہ بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے۔ اس وقت پاکستان میں ہم چیریٹی میں، یعنی کہ جو زکوٰۃ کا ہمارا فنڈ ہے، یا جو بھی ہم اپنے دل سے غریبوں کے لیے یا مستحق جو ہماری زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہیں ان کے لیے جو بھی خدمت کرتے ہیں، وہ جو پیسہ ہم دیتے ہیں پاکستانی عوام، وہ ہماری جی ڈی پی کا 2.5% بنتا ہے، یعنی کہ ہم بہت سارے بڑے ترقی یافتہ ممالک سے بھی زیادہ پیسے چیریٹی میں دے دیتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ بہت سارے جو عالمی ادارے ہیں جن سے پاکستانی گورنمنٹ قرضہ لیتی ہے، تو وہ بھی انہوں نے بھی کچھ ایسے گروتھ ایسٹیمیٹس دیے ہوتے ہیں کہ آپ کی معیشت کو اتنے % گرو کرنا ہے۔ تو اگر ہم اس اکانومی کو اس کا حصہ بنا لیں اپنی فارمل اکانومی کا، وہ جو کہ انفارمل اکانومی ہے، فارمل اکانومی میں بدل جائے، تو ایک ہماری گروتھ ایسٹیمیٹس جمپ کر سکتے ہیں۔ ایز اے بزنس مین، اور مجھے جو سب سے بڑا فائدہ نظر آیا اس میں کہ جتنا بھی میں نے اپنے ایسٹس بنائے ہیں یا میرے احساسات ہیں وہ سب اب ڈکلیئرڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے کسی سے کچھ چھپانے کی وہ نہیں، نہ مجھے کل کو کوئی کسی بھی قسم کی گورنمنٹ اتھارٹی کچھ کہہ سکتی ہے ان پہ۔ پلس یہ ہے کہ میرا بزنس زیادہ ڈیل کرتا ہے امپورٹ ایکسپورٹ سے، تو امپورٹ ایکسپورٹ میں جو کسٹم ڈیوٹیز ہیں، جو ڈیفرنٹ ٹیکسز ہیں، اس میں مجھے بہت بینیفٹ ملا، مجھے ریڈیوس ریٹس پے کرنے پڑے ٹیکسز۔ اور اس سے بھی بڑھ کے سب سے بڑا بینیفٹ ہے کہ مجھے تسلی ہے کہ یار میں اپنے ملک کی ترقی میں حصہ ڈال رہا ہوں، اور میں کوشش
यही होती है कि अपने आसपास लोगों को भी इनकरेज करूं कि आप टैक्स फाइल करें, जिससे मुल्क की तरक्की में बहुत फ़र्क पड़ेगा। देखिए ऑब्वियसली अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है इसका मतलब है कि आपका अता पता नहीं है, आपका कोई एड्रेस नहीं है, आपका कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ, तो ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं। टू गेट अ लोन ऑब्वियसली ज़रूरी है कि आप रजिस्टर्ड हों। रजिस्टर हुए बगैर आपको लोन मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जिस पुट्ठे तरीके से हमारा दिमाग ज़्यादा चलता है। अब हम ये सोचते हैं कि तो हुकूमत का इसमें फ़ायदा है, लोगों का इसमें क्या फ़ायदा होगा, हम क्यों हुकूमत को बताएं कि हम कितने पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत तो सिर्फ टैक्स ले लेगी। लेकिन इसमें हमारा भी फ़ायदा है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जिनकी कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, जिनकी कोई पेंशन फंड्स में नहीं जारी कंट्रीब्यूशन, वो लोग जिनको अगर नौकरी से आज निकाल दिया जाए तो उनके पास कोई आसरा नहीं है अपने आप को सस्टेन करने का, ना उनको कोई सपोर्ट मिल रही है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, ना ही उनको किसी किस्म की पेंशन मिल रही है। अगर ये लोग डॉक्यूमेंटेड यानी कि फॉर्मल इकॉनमी का हिस्सा हो, यानी कि हुकूमत के खातों में इनका ज़िक्र हो, तो फिर हुकूमत का ये फ़र्ज़ बन जाता है कि वो बल्कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने इन लोगों को वो फ़ायदा दें, उनको बेनिफिट्स दें, उनको सब्सिडीज़ दें, उनकी इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स चलाएं, क्योंकि ये हमारी इकॉनमी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़ा हिस्सा है। बल्कि कुछ इनफॉर्मल, बल्कि कुछ ऐसे एस्टिमेट्स कि ये जितनी इकॉनमी हमारी डॉक्यूमेंट है उससे ट्वाइस यानी कि दो गुना ज़्यादा बड़ी इकॉनमी एग्जिस्ट करती है। इस पर हम कंफर्म नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली कितनी है, लेकिन ये कि काफ़ी बड़ी है जो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, उससे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मुल्क की मईशत को चला रहे हैं, लेकिन उनको किसी किस्म की रिकग्निशन नहीं मिल रही हुकूमती निज़ाम में और हुकूमती डॉक्यूमेंट्स में। तो इसीलिए अवाम का और हुकूमत दोनों का फ़ायदा है अगर ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी जीडीपी ग्रोथ, यानी कि हमारे जो जितनी हमारी कौमी तौर पर जो इनकम है उसके अंदर अगर ये शुमार किया जाए, तो इसका हमारी अवाम को और हुकूमत दोनों को फ़ायदा है।